اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش اور محفوظ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سعید سمرہ ولاگ، اور میں آپ کا بھائی سعید سمرہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے فیس بک پیج کو فالو کر دیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے فیس بک کا جو پیج ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لنک ہے نا وہ شیئر ضرور کر دیں۔ یار آج کل نا پاکستان میں نا ایک نکاح کے اوپر نا بڑا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، ایک اس کو نا مذاق کے زمرے میں لیا جا رہا ہے نکاح کو۔ حالانکہ نکاح ایک بڑی با ادب چیز ہے اگر اس کو دیکھا جائے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ جو ہم ڈراموں میں فلموں میں نکاح کرتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ بالکل اگر اسلامی تقاضوں کے مطابق یہ ڈراموں اور فلموں میں نکاح ہوتے ہیں تو یہ صریحاً نکاح جائز ہے۔ بڑی زبردست اور پتے کی بات کی ہے، کیونکہ حجاب و قبول دو اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر یہ ہو جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام ہے، یہ علماء نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں، جو قرآن و حدیث سے واضح ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اگر دو میاں بیوی بیٹھ کے دو گواہوں کے درمیان حجاب و قبول کر لیتے ہیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ چاہے ڈرامے میں ہو یا فلم میں ہو یا پھر وہ حقیقت کی زندگی میں ہو۔ لیکن کچھ لنڈے کے جو لبرل ہیں نا پاکستان میں، وہ ان مولویوں کے اوپر نا طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی جانب جناب تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، تیر چلائے جا رہے ہیں کہ یا فلاں مولوی صاحب نے یوں کر دیا، وہ کوئی کہہ رہا ہے جی پھر میرے تو 5 نکاح ہو گئے، میری تو پھر 5 بیویاں ہیں، مجھے تو اس طرح کوئی اور بہن بیٹی تو دے گا نہیں، چلو پھر میں ان کو ہی بلا لیتا ہوں، ان سے ہی شادی ہو جائے گی۔ مطلب آپ نے اسلام کو مذاق کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ اگر اس عالم دین نے کہا، اس کے پاس اس کا پروف ہے، اس نے مفتی کا کورس کیا ہے، اس کے پاس یہ بات قرآن اور حدیث سے واضح ہے، اس لیے اس نے یہ بات ٹی وی چینل پہ کہی ہے اور بڑے ثبوت اور وثوق کے ساتھ کہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کل ایک پروگرام میں اپنا فیصل قریشی صاحب نے پوچھا، مفتی اپنا وہ ہیں عمیر صدیقی صاحب، کہ کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر ساری چیزیں مکمل ہیں، شرائط و ضوابط جو ہیں اسلام کے مطابق نکاح کی، تو وہ پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو مذاق میں لیں گے نا تو ذرا آپ مجھے نا جس طرح آپ ٹی وی ڈراموں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں نا، تو پھر کسی کو قتل کرے اور کہیں یہ تو ڈرامہ تھا، یہ تو فلم تھی، ہم نے کوئی حقیقت میں تو نہیں کیا۔ یا آپ مطلب اسلام آباد سے لاہور ایک فلائٹ میں جاتے ہیں، ادھر جا کے ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو کوئی کہ یار آپ ادھر کیوں گئے؟ آپ کہیں جی یہ تو ڈرامے کا حصہ تھا، ہم کون سا حقیقت میں گئے، ہم تو لاہور میں تھے، ہم تو اسلام آباد میں گئے نہیں۔ تو پھر ان چیزوں کو تو آپ ڈرامے سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن جب نکاح کی بات آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں یار مولوی صاحب نے غلط کہہ دیا۔ بھائی ہر چیز پہ ہی آپ اسلام کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ جو خاص کر یہ جو ٹی وی شو پہ بیٹھتے ہیں نا، خاص کر یہ جو ڈراموں والے ہیں، فلموں والے، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ عام آدمی کی زندگی میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ اگر وہ 1 یا 2 نکاح کرتا ہے، ان کو پراپر اپنی بیویوں کا حق دیتا ہے، درجہ دیتا ہے، تب جا کے ان کی یہ لائف چلتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ٹی وی پہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے علماء کا خاص کر، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ ڈائریکٹ اسلام کو ٹارگٹ نہ کرتے تو وہ پھر ہمارے علماء دین کو ٹارگٹ کر کے نا اپنے جو دل کا بغض ہوتا ہے نا، کینہ ہوتا ہے اسلام کے خلاف، وہ نکالتے ہیں۔ دراصل یہ وہ طبقہ ہے جو نکاح کو ٹارگٹ کر رہا ہے نا، جسے اسلام سے تکلیف ہے، وہ پھر ہمارے علماء کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو نا بڑے غور اور فکر سے سوچیے گا کہ ہم مطلب کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ٹی وی اور ڈراموں والے پہلے کیا کسر چھوڑی ہوئے ہیں انہوں نے، اب یہ اسلام میں اس مقدس اور پاک جو یہ نکاح کا رشتہ ہے، اس کے اوپر بھی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور خدا را تھوڑا سا نہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا آج کا ولاگ تھا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو
تو اسے شیئر بھی کریں اور اپنی جو رائے ہوتی ہے نا وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔